بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعل معروف کو فعل مجہول بنانے کا طریقہ۔ صرف میں جتنے افعال آتے ہیں، چاہے وہ ثلاثی ہوں یا رباعی ہوں، مجرد ہوں یا مزید فی ہوں، یہ ناموں کی تقسیم کے ساتھ چاہے جیسے بھی ہوں، جتنے بھی افعال آتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو، جب ہمیں انہیں معروف سے مجہول کی طرف منتقل کرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ معروف اور مجہول کیا ہے۔ دونوں کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت اس طرح سمجھیں آپ، معروف میں فاعل ہوتا ہے، مجہول میں فاعل نہیں ہوتا۔ یہ ایک فرق ہے دونوں میں۔ معروف میں فاعل ہوگا اور مجہول میں فاعل نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر زید نے چور کا قتل کیا۔ زید نے چور کا قتل کیا۔ اس جملے میں جو قتل کیا فعل ہے یہ معروف ہے۔ کیسے پتا چلا کہ یہ فعل معروف ہے؟ تو قتل جو کام ہو رہا ہے اس کام کا فاعل موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ زید۔ تو جہاں جملے میں فاعل موجود ہو، یہ سمجھیے کہ وہاں پر فعل معروف ہوتا ہے۔ زید نے چور کو قتل کیا۔ اب اگر اسی جملے کو ہمیں مجہول بنانا ہو تو ہم اس کو کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اس میں سے فاعل نکالنا پڑے گا، کیونکہ مجہول میں فاعل نہیں ہوتا ہے۔ اب قاتل کون ہے؟ قتل کرنے والا اس میں کون ہے؟ زید ہے۔ تو ہمیں زید نکال دینا ہے۔ ہم نے فاعل کو نکال دیا اور چور کا قتل کیا گیا۔ چور کا قتل کیا گیا، جس کا قتل ہوا ہے اسے مفعول کہتے ہیں، جس نے قتل کیا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں مفعول موجود ہے، چور فعل ہے اور مفعول ہے، فاعل کہاں ہے؟ فاعل نہیں ہے۔ تو یہ جو فعل ہے، اب یہ فعل کیسے استعمال ہوا ہے؟ مجہول۔ یہ فعل استعمال ہو گیا مجہول، کیونکہ مجہول میں فاعل نہیں ہوتا۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی والی مثال میں چور کا قتل کیا، یہ معروف ہے، اور معروف میں فاعل ہے، معروف میں فاعل ہوتا ہے۔ تو ایک بڑا فرق آپ یہ سمجھ جائیں معروف اور مجہول کا، کہ معروف میں فاعل ہوتا ہے اور مجہول میں فاعل نہیں ہوتا۔
میں نے کھانا کھایا، کھایا فعل ہے، میں نے کھانے والا میں ہوں تو میں فاعل، کیا کھایا؟ کھانا، وہ مفعول. یہ فعل معروف ہوا. زید مسجد کی طرف گیا. گیا یہ فعل ہے، یہ معروف ہے کیونکہ جانے والا موجود ہے زید. کھانا کھایا گیا، کھانا کھایا گیا، کھایا گیا یہ فعل مجہول ہے. کیسے پتا چلا مجہول ہے؟ یہاں کھانا جو کھایا گیا وہ تو ہے، مگر کھانے والے کا ذکر نہیں ہے، تو یہ مجہول ہے. حامد نے درس لکھا. لکھا یہ معروف ہے. کیسے پتا چلا معروف ہے؟ لکھنے والا موجود ہے، حامد. حامد لکھنے والا ہے، فاعل وہ موجود ہے، تو لکھا یہ فعل معروف ہوا. درس لکھا گیا، درس لکھا گیا، لکھا گیا یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. کیسے پتا چلا مجہول ہے؟ یہاں فاعل نہیں ہے، یہاں پر فاعل نہیں ہے. درس لکھا گیا، کس نے لکھا؟ نہیں معلوم. فاعل نہیں معلوم، تو نہیں معلوم کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. معلوم کو کیا کہتے ہیں؟ معروف. جو جانا پہچانا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں معروف. تو مطلب فاعل اگر معلوم ہو تو معروف، فاعل اگر معروف نہ ہو، نہ معلوم نہ ہو، تو اسی کو ہم کہیں گے مجہول. مجہول. نہیں پتا ہے، شہر میں چوری ہوئی، کس نے کیا؟ پولیس تحقیقات کر رہی ہے، کرنے والے کو تلاش کر رہی ہے. تو مطلب یہ فعل مجہول ہے. کیوں؟ کہ چور کا پتہ نہیں چلا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ راجو نے سائیکل چوری کیا تھا. اب راجو یہ فاعل آ گیا، تو اب یہاں پر فعل معروف ہے. یہ ہم نے آپ کو بس عربی کو ذرا آسان کرنے کے لیے اردو میں سمجھایا ہے کہ معروف اور مجہول میں فرق ہوتا کیا ہے. اس کے بعد اب ہمارے پاس عربی کے جو افعال ہیں، ہم ایک ایک فعل پہلے نقل کریں گے ماضی کا، معروف کا، اور پھر اس کے بعد ہم اسے مجہول بنائیں گے. تو جیسے ایک مشہور فعل جس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اعراب کے ساتھ آپ دیکھیں، نصر. فعل ماضی معروف ہے. نصرا اس نے مدد کیا. جب ہم گردان میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نصرا اس ایک مرد نے مدد کیا. مدد کیا فعل، کس نے مدد کیا؟ اس ایک مرد نے. مطلب مدد کرنے والا موجود ہے، فاعل موجود ہے. تو پھر نصرہ اگر پوچھا جائے یہ معروف ہے یا مجہول، تو ہم کہیں گے معروف، کیونکہ نصرہ کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد نے مدد کیا. ایسے ہی اگر ہم نے آگے الف بڑھا دیا تو کہیں گے نصرہ. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان دو مردوں نے مدد کیا. کیا مدد کرنے والے یہاں موجود ہیں؟ ہاں، دو مرد. ان دو مردوں نے. جب ترجمہ ایسا کر رہے ہیں اس کا مطلب مدد کرنے والے ہیں. میں نے پہلے اسی لیے اردو میں سمجھایا تھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جہاں کرنے والا موجود ہو وہ معروف ہوتا ہے.
جہاں کرنے والا موجود نہ ہو وہ مجہول ہوتا ہے. نصرو، ان سب مردوں نے مدد کیا. ان سب مردوں نے مدد کیا، ترجمے کے اندر یہ آتا ہے. تو مطلب یہاں فاعل ہے، فاعل ہے. اور جہاں فاعل ہے اسے ہم کہتے ہیں معروف. اب فعل ماضی معروف کو ہمیں بنانا ہے مجہول. مطلب فاعل معلوم تھا، اب ہمیں فاعل گمنام کر دینا ہے، فاعل کو گمنام کرنا ہے. اب مدد کرنے والا آدمی کہتا ہے کہ دیکھیے ہم مدد کر رہے ہیں مگر ہمارا نام مت بولیے آپ، ہم اپنا نام نہیں چاہتے، ریاکاری ہو جائے گی، ہمیں نہیں اچھا لگے گا. بس کہیے کہ ہاں مدد ہوئی ان کی. کرنے والا کون ہے نہیں پتا ہے، نام چھپانا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، مدد جس کی جا رہی ہے اس کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں کی مدد ہوئی، لیکن کرنے والا کون ہے اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے، تو اسے مجہول رکھا جا رہا ہے، انجان، نامعلوم. تب ایسی صورت میں معروف کو اگر مجہول بنانا ہو، جہاں فاعل معلوم تھا وہاں سے فاعل کو غائب کر دینا ہے، تب کیا کریں گے؟ تو ماضی میں ایک قاعدہ آپ سمجھ لیجئے، مجہول میں ہر جگہ شروع میں ضمہ ہوتا ہے، یہ لازمی ہے. یہ سمجھیے کہ اگر مجہول بنانا ہے تو ضمہ بنانا ہی ہے، لکھنا ضروری ہے ضمہ. تو کوئی قاعدہ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہر حالت میں آپ یہ سمجھ جائیے. جس کا مائک چالو ہے بند کر دیجئے، نکہت انجم. ہم نے کہا تھا بلا وجہ کے مائک چالو نہیں کرنا ہے کسی نے بھی، اور کلاس میں بیٹھنا ہے تو ذرا پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی سے نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کا آڈیو چالو ہے کہ ویڈیو چالو ہے. بیٹھیں تو ذرا اطمینان سے، ہوش و حواس کے ساتھ. جی. تو نظر سے نصیرہ، تو ہم نے کہا کہ مجہول بنانا ہے تو سمجھ جائیے کہ ایک لازمی کام آپ کو کر دینا ہے، بغیر سوچے سمجھے. آگے کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے آپ کو، سوچنا بھی نہیں ہے آپ کو. کیا کرنا ہے وہ کام؟ پہلے حرف کو ضمہ دے دینا ہے بس. یہ ایسا قاعدہ ہے جو ہر جگہ لازم ہے. یہ اگر آپ قاعدہ یاد بھی نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ یاد رکھنا ہے. سمجھنا ہے کہ ضمہ آنا یہ مجہول کی پیدائشی فطرت ہے، یہ سمجھ جانا ہے آپ نے. تو نظر سے ہم نے کیا کیا؟ پہلے حرف کو ضمہ دے دیا. اب اس میں نہ بھولنا ہے نہ سوچنا ہے، لازمی طور پر پہلے حرف کو ضمہ دیا. ٹھیک ہے، کیا اب یہ مجہول مکمل ہو گیا؟ نہیں ہوا. ایک کام اور کرنا رہے گا بس. ایک کام آپ کو صرف سوچنا ہے، معروف فعل ماضی معروف کو مجہول بنانے کے لیے. واپس پیچھے سے آپ آئیں گے، پہلے والے کو آپ نے ضمہ دے دیا، ہم نے کہا آنکھ بند کر کے ضمہ لگانا ہے، سوچنا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آخری حرف کو دیکھنا ہے. آخری حرف اس فعل میں کیا ہے؟ را. آخری حرف را ہے. اچھا، را سے پہلے کیا ہے؟ سواد ہے. را سے پہلے سواد ہے، تو آخری حرف سے پہلے سواد ہے، اور سواد پر کیا لگا ہوا ہے؟
فتحہ، تو یہ ہمیں ہٹا دینا ہے، یہاں ہم کو لگا دینا ہے کسرہ۔ فعل معروف مجہول بن گیا، ماضی معروف سے ماضی مجہول، آخری حرف پر آنا ہے اور پھر اس سے پہلے چلے جانا ہے۔ آخری حرف سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ اب یہاں پر تین حرف ہیں، تین حروف ہیں، کہیں چار حروف بھی ہو سکتے ہیں، کہیں پانچ حروف بھی ہو سکتے ہیں، کہیں چھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں صرف آخر سے پہلے والے کو دیکھنا ہے۔ آخر سے پہلے والا جو حرف ہوگا ماضی میں، ایک بات یاد رکھیے، ماضی میں اسے کسرہ دینا ہے، اور پہلے حرف کا سوال ہی نہیں ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے پہلا حرف ضمہ کے ساتھ، مجہول کا مطلب ہوتا ہے پہلا حرف ضمہ کے ساتھ، اب مجہول وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، پہلا حرف ضمہ کے ساتھ ہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ اسے یہ سمجھیے کہ مجہول کی پیدائش ہی یہی ہے کہ وہ ضمہ کے ساتھ ہوگا، شروع اس کی ضمہ سے ہوگی بس۔ تو اب آپ کو اس کو یاد رکھنا بھی نہیں، یاد کرنا بھی نہیں ہے، آپ کو آگے قاعدہ دیکھنا ہے، آگے کون سا قاعدہ مجہول میں استعمال ہوتا ہے، وہ قاعدہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ تو ہم نے اب ماضی کے اندر آپ کو ایک طریقہ بتا دیا کہ حروف تلاش کرتے جائیں آخر تک، آخر سے پہلے والا کون سا حرف ہے اسے کسرہ دے دیں۔ یہ ہو گیا فعل ماضی معروف سے ماضی مجہول۔ نصرم کا معنی تھا اس ایک مرد نے مدد کیا، اس ایک مرد نے آ گیا نا، تو یہ نے فاعل پر دلالت کرتا ہے، زید نے کتاب لکھا، حامد نے کھانا کھایا، تو اس طرح سے مطلب یہ ہوا کہ یہ نصرہ پہلے معروف ہیں، اب نصرہ جب مجہول بن گیا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ نصرہ جب مجہول بنا تو پھر اس کا معنی ہوگا اس ایک مرد کی مدد کی گئی، اس ایک مرد کی مدد کی گئی۔ نصرہ میں کیا تھا؟ اس ایک مرد نے مدد کیا، اور نصرہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی، یعنی وہ جو مرد ہے وہ فاعل نہیں ہے، اب مفعول ہے، اس کی مدد کی گئی ہے، کرنے والا کون ہے مدد نہیں معلوم، نہیں معلوم، جس کو معلوم نہیں ہوتا اسے ہم جاہل بولتے ہیں، اسی سے مجہول ہے۔ جب کرنے والا فاعل نہیں معلوم ہے تو مطلب وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں ہم جاہل ہیں، اسی لیے وہ مجہول ہے۔ نصرہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی۔ دوسرا فعل پہلے ماضی کا ہی، جیسے فتح، فتح یہ ہم نے فعل لے لیا، اب ہم کو فتح معروف کو مجہول بنانا ہے۔ فتح فعل معروف ہے، اس ایک مرد نے کھولا، فتح معروف ہے، اب اسے بنانا ہے مجہول،
تو ہم نے کہا آنکھ بند کر کے پہلے حرف کو آپ کو ضمہ دینا ہے مجہول میں، چاہے مجہول ماضی کا ہو، چاہے مجہول مضارع کا ہو، چاہے مجہول ثلاثی کا ہو، چاہے رباعی کا ہو، چاہے مجرد کا ہو، چاہے مزید کا ہو، کوئی بھی مجہول ہو۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے پہلا حرف ضمہ بس، یہ سمجھ لینا ہے آپ نے۔ اب ہمیں جو قاعدہ سمجھنا ہے اصل، وہ کیا ہے؟ آخری حرف سے پہلے والے کا۔ آخری حرف سے پہلے کیا ہے؟ تا۔ تا پر کیا ہے؟ زبر فتحہ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسرہ۔ ایسے جیسے مثال کے طور پر تیسری مثال، س می آ، سمع، سمع اس ایک مرد نے سنا، وہ ایک مرد سنا گیا، مجہول بنانا ہے ہم کو۔ تو ہم نے بتایا پہلا کام پہلے حرف کو ضمہ دینا کیونکہ مجہول ضمہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے آخر سے پہلے والے کو کسرہ دینا، اور آخر سے پہلے والا کسرہ پہلے سے ہی ہے، سمیعہ وہ کسرہ کے ساتھ ہی ہے۔ تو جب وہ پہلے سے کسرہ میں ہے تو اور کیا کسرہ ہم دیں گے اس کو؟ چھوڑ دیں گے ویسے ہی، تو ہو گیا وہ سمیعہ سے سومیعہ، سمیعہ سے سومیعہ۔ اور جیسے کروما، کروما میں کیا کرنا ہے؟ پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر ضمہ لگا دینا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ قاعدہ آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس کی فطرت میں ہے، لہذا کبھی بھی پھر مجہول بناتے ہوئے یہ ضمہ لکھنے میں غلطی کرنا ہی نہیں ہے، غلطی کرنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد والوں میں کہیں غلطی ہو تو سمجھا جا سکتا ہے، مگر پہلے ہی حرف میں ضمہ لگانا بھول گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس کو مجہول نہیں آتا وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نو صرف کیا ہوتا ہے، اس نے پہلے حرف کو ضمہ دیا ہی نہیں، تو مجہول نہیں بنا، مطلب یہ جاہل ہے، پھر کچھ بھی نہیں بتایا اس کو۔ اس لیے یہ سمجھ جانا ہے کہ پہلا حرف ہمارا ضمہ رہے گا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آخر سے پہلے والا، یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، آخر سے پہلے والا، آخر سے، دوسرا نہیں۔ حالانکہ را دوسرا ہے، سمیہ میں میم دوسرا ہے، فتحہ میں تا دوسرا ہے، نصرہ میں سواد دوسرا ہے، دوسرا نہیں۔ ہم پہلا دوسرا شروع سے نہیں دیکھیں گے، ہم آخر سے دیکھیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ شروع سے پہلا دوسرا ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پہلا ضمہ دوسرا کسرہ، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں پہلا ضمہ اور آخر سے پہلے والا کسرہ، یہ ہم استعمال کر رہے ہیں جملہ۔ تو آگے کی مثالیں آپ کی صحیح ہوگی اگر آپ ایسا سمجھیں گے تو ہمیں کیا کرنا رہے گا یہاں پر؟ کروما سے اوریما، یہ بن گیا مجہول۔ اس کے علاوہ جیسے حاسیبہ، ہم ایک ایک کلمہ لکھ رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کو ساری چیزیں ذہن میں
बैठ जाएं। पहला काम हमारा हो, हा पर जम्मा। दूसरा काम है आखिर से पहले वाले पर कसरा, और आखिर से पहले वाला कसरा पहले से ही है। वो कहते हैं ना, जो मरा हुआ है उसे क्या मारना है, वो पहले से ही वह कसरा की हालत में है, तो फिर हमें और कुछ काम करना ही नहीं है। हासिबा से हो गया होसीबा। अब यहां थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो सुलासी मुजर्रद वाले हो गए, सुलासी मुजर्रद। एक हर्फ का हम इजाफा करेंगे यहां पर, जैसे अकरमा। अकरमा, अभी तक तीन हर्फ थे, तीन हरूफ थे, अब हो गए चार हरूफ। अब यहां पर चार हरूफ हो गए। क्या करना है इन चार हरूफ में? जी, तो अकरमा हमने यहां पर लिख दिया है। अब आपको सोचना नहीं कि हमें करना क्या है, पहला काम हमारा यही रहेगा। और दूसरा काम जो हमने बताया था, देखिए, वो है आखिर से पहले वाले पर कसरा। अब ये तो दूसरा हर्फ नहीं हुआ। हसीबा में सीन दूसरा था, करुमा में रा दूसरा था, समिया में मीम दूसरा था, फतहा में ता दूसरा था। लेकिन हमने उसको दूसरा दूसरा नहीं बोला, हमने कहा आखिर से पहले वाला। तो अब यहां पर देखिए, चार हुरूफ हैं। दूसरा अगर हमने कायदा पढ़ लिया होता, दूसरा क्या रहता, इसमें काफ रहता, रा दूसरा नहीं रहता। लेकिन हमें काफ को कसरा नहीं लगाना है, बल्कि रा पर कसरा लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे? आखिर से पहले वाला। आखिरी हर्फ मीम है, और मीम से पहले है रा, तो हमने रा पर कसरा लगा दिया। अकरमा से हो गया उकरिमा। अब सर्रफा, देखिए, रा तशदीद के साथ आया हुआ है। हम इन सब के नाम हम नहीं बताएंगे, ताकि आप खामखा का कंफ्यूज कंफ्यूज ना हो जाएं। हम सिर्फ एक सीधा साधा कायदा पढ़ेंगे कि मारूफ को मजहूल कैसे बनाते, कोई भी फेल हो माजी में मजहूल कैसे बनाया जाता है। सर्रफा पहला काम है हमारा, तो आप पर जम्मा लगाना। दूसरा काम है आखिर से पहले वाले को कसरा देना। आखिर से पहले वाला कौन है? रा। रा को हमने दे दिया कसरा। सर्रफा से हो गया सुर्रिफा। सर्रफा से सुर्रिफा। बासारा। बासारा, अब हमारे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। पहला काम जम्मा लगा देना है। दूसरा काम आखिर से पहले वाला
آخر سے پہلے والا یہ ہے، اسے لگانا ہے کسرہ. بعثرہ سے بعثرہ. ایسے ہی جل بابا. جل بابا. اس میں کیا کرنا ہے؟ پہلا حرف ضمہ، آخر سے پہلے والا حرف جل بیبا، معروف بن گیا مجہول. اسی کو اگر ہم نے لکھا تجل بابا، تجل بابا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نصیرہ سے پہلے حرف کو آپ نے ضمہ دیا ہوا ہے، آخر سے پہلے والے کو کسرہ دیا ہوا ہے. ہو بہو ویسے ہی قاعدہ فتحہ میں ہوا، ایسے ہی سمیعہ میں، ایسے ہی کوریمہ میں، ایسے ہی حسیبہ میں. اور اکریمہ آنے کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آخر سے پہلے والا ایک حرف ہے، اس حرف کو، وہ حرف ساکن ہے. اکرم سے اکریمہ، وہ حرف ساکن ہے. یہاں پر دیکھیے سرفا. سرفا تشدید والے حرف میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے نیچے والا بعثارا، یہ آخر سے پہلے والا ساکن ہے، آخر سے پہلے والا ساکن ہے. یعنی جس پر ہم نے کسرہ لگایا ہوا ہے، آخر سے پہلے والا نہیں، جس پر ہم کسرہ لگا رہے ہیں اس سے پہلے والا ساکن ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. جل بابا. جل بابا میں آخر سے پہلے والا جسے ہم نے کسرہ دیا ہے وہ یہ ہے، اور اس سے پہلے لام ہے، یہ لام ساکن ہے. یہاں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا آپ کو اور سمجھنا پڑے گا. یہاں حروف زیادہ ہیں. اب ہمارا جو قاعدہ تھا، پہلے ہم اپنا قاعدہ نافذ کر دیتے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شروع کو ضمہ لگا دینا ہے. آخر میں پھر کیا کرنا ہے؟ آخر سے پہلے والے کو کسرہ دینا ہے. اب یہ جو کسرہ والا حرف ہے با، اور شروع کا جو حرف ہے تا، ضمہ والا حرف پہلے والا حرف وہ، اور کسرے والا حرف جس کو ہم نے کسرہ دیا ہے وہ، ان دونوں کے درمیان کتنے حروف ہیں؟ دو حروف ہیں، ایک جیم، دوسرا لام. اب ان دونوں کو آپ دیکھیے، ان دونوں میں سے ایک متحرک ہے اور ایک ساکن والا ہے. جیم متحرک ہے اور لام ساکن ہے. تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہ آخر سے پہلے والا حرف اور یہ شروع والا حرف، دیکھیے ہم نے کلر کر دیا ہے اس کو. آخر سے پہلے والا جس پر ہم نے کسرہ دیا ہے وہ، اور شروع جس کو ہم نے ضمہ دیا ہے وہ، دو جگہ ہم نے عمل کیا اس میں. شروع والے پر ضمہ دے دیا، آخر سے پہلے والے کسرہ دیا ہے. یہ دو حرف پر ہم نے عمل کیا ہے.
ان دونوں کے بیچ میں جو حروف ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی حرف متحرک ہو، جیسے یہاں پر جیم متحرک ہے، تب ایسی صورت میں اس متحرک کو بھی ضمہ دے دیں گے۔ اس متحرک کو بھی ضمہ دے دیں گے۔ اگر ساکن ہے اگر ساکن ہے تو ساکن رکھیں گے، لیکن اگر متحرک ہے زبر زیر والا تو اس کو ضمہ دے دیں گے، پیش دے دیں گے۔ تو جیسے ہم نے یہاں پر لکھا تجلبب سے فعل ماضی مجہول بن گیا، تو جل بیبا، تجلبب سے تو جل بیبا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر جیسے یہاں پر دیکھیے، تمسکن، تمسکنا یہ فعل ماضی معروف ہے، تمسکنا فعل ماضی معروف ہے، ہمیں اسے بنانا ہے فعل ماضی مجہول۔ تو ہمارے دو کام پہلے کے رہیں گے، شروع حرف کو ضمہ، آخر سے پہلے والے کو، آخر سے پہلے والا کاف ہے، یہ کاف اس پہ لگا دیا کسرہ۔ اب یہ کاف اور تا کے بیچ میں دو حروف ہیں، دونوں میں سے ایک متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تو جو متحرک ہوگا اسے حرکت ضمہ کی دے دیں گے، اسے حرکت ہم ضمہ کی دے دیں گے۔ تو تمسکنہ سے ہو گیا تو مسکینہ، تمسکنہ سے تو مسکینہ۔ تو اس طرح سے ایک قاعدے میں یہاں پر سمجھیے کہ اضافہ ہوا، ایک قاعدے میں اضافہ ہو گیا۔ تو وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر پہلا حرف اور آخر سے پہلا حرف، ایک پہلا حرف اور دوسرا آخر سے پہلا حرف، ان دونوں کے بیچ میں کوئی متحرک ہو تو اسے ضمہ لگا دیں گے، متحرک ہو تو، یعنی اگر پیش ہے پہلے سے ہی، ضمہ ہے پہلے سے، تو ضمہ رہے گا۔ جیسے ہم نے سمع میں پہلے سے کسرہ تھا تو کسرہ رکھا، تو کوئی حرف پہلے سے اسی حالت میں ہے تو اس کو اسی حالت میں رکھیں گے، اور اگر ضمہ نہیں ہے، فتحہ یا کسرہ ہے، تو ضمہ لگا دیں گے، فتحہ بھی ہٹا دیں گے، کسرہ بھی ہٹا دیں گے اور ضمہ لگا دیں گے۔ اور جو ساکن ہیں، اگر ساکن ہے ان کے درمیان میں، جیسے یہاں پر ہے، تو ساکن کو حرکت نہیں دیں گے، اس کو ساکن ہی رکھیں گے، جیسے یہاں پر ہم نے دو مثالیں آپ کو بتائی۔ چلیے اب جیسے ان صرفا، ان صرفا، قاعدہ یاد رکھیے، پہلے والے حرف کو ضمہ دینا ہے، ہم نے کہا تھا بغیر ضمہ کے مجہول ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، سیدھے جائیں گے آخر میں، باقی قاعدے بعد میں دیکھیں گے۔
पहला काम हमें करना है शुरू वाले को जम्मा देना, दूसरा काम करना है आखिर वाले से पहले वाले को कसरा देना। ये हमने कर दिया, दो काम। अब ये पहले वाला क्या है? अलिफ, हमजा, हरकत आ गई, हमजा हो गया। और आखिर से पहले वाला क्या है? रा। इन दोनों पर हमने अमल किया है। पहले वाले को जम्मा दिया है, आखिर से पहले वाले को कसरा दी, इन दोनों पर हमने अमल किया है। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं फिर दो हर्फ हैं, एक नून, दूसरा स्वाद। उन दोनों में से एक साकिन है तो साकिन को साकिन रखेंगे, और दूसरा वाला मुतहर्रिक है, फतहा है, उसको हटा के जम्मा लगा देंगे। हो गया इन सरफा से उन सोरीफा। एक और लफ्ज देख लीजिए आप, इस तग फारा। ये आखिरी मिसाल रहेगी, फिर टाइम खत्म हो गया। और इंशाल्लाह माजी के और कायदे और फिर मुजारे मजहूल के कायदे आगे के दर्स में हम बताएंगे। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हमारे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। इस्तगफारा। देखिए कितने हुरूफ हैं, एक दो तीन छह हुरूफ हैं इसमें। अब जब हम सोचते हैं इसको मजहूल कैसे बनाना है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक काम करना है, शुरू वाले को जम्मा देना है, आखिर में जाना है। आखिर में है रा, रा से पहले क्या है? फा, फा को कसरा दे देना है। पहले ये दो काम कर लेना है हमने, पहले हमने ये दो काम करना है। अब ये दो काम करने के बाद हम यहाँ कलर कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में भी आए। ये देखिए हमने ये दो हुरूफ पर काम किया है, एक शुरू में अलिफ पर और आखिर से पहले फा पर। इन दोनों पर हमने काम किया, पहले वाले को जम्मा दिया, आखिर से पहले वाले को कसरा दे दिया। अब इन दोनों के बीच में कितने हुरूफ हैं? तीन। पहले कहीं एक होता था, कहीं दो, अब कहीं तीन हो गए, यहां पर तीन हो गए। तो अब हमें क्या करना रहेगा? हमने कहा जो साकिन है वो साकिन रहेंगे, सीन साकिन है साकिन रहेगा, गैन साकिन है साकिन रहेगा, ता मुतहर्रिक है ता मजमूमा हो जाएगा, ता पर जम्मा लगेगा। क्या हो गया? उस तो फिरा, इस्तगफरा से हो गया उस तो फिरा। ऐसे ही जैसे एक और मिसाल इसी से मुतालिक, इस तन सरा, उसी बाब से है, बस एक नया दूसरा लफ्ज है ताकि एक से ज्यादा आप मिसाल देख लें। यह हो गया इस तन सरा। अब इस तन सरा में करना क्या है? पहला जो हर्फ है उस पर लगाना है जम्मा, और आखिर से पहले वाला, हम बार बार ऐसे ही जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा ही याद हो जाए। आखिर से पहले वाले को कसरा। अब देखिए जिन हुरूफ पर हमने अमल किया है वो एक स्वाद है, और शुरू में ये अलिफ है जिस जो हमजा हो गया। अब इन दोनों के दरमियान में कितने हुरूफ हैं? सीन ता नून, सीन ता नून। इनमें से दो हुरूफ तो साकिन है, साकिन को छेड़ना नहीं है, उसको जिस हालत में उसी हालत में रखना है। जो हरकत में है उसकी हरकत तब्दील कर देना है। हरकत में कौन है? ता। क्या है हरकत? फतहा, फतहा को बना देना है जम्मा। इस तन सरा से हो गया उस
तुन सिरा, उस तुन सिरा। तो इस तरह ये माजी मारूफ, माजी मारूफ को माजी मजहूल बनाने का ये कायदा हुआ। अब आइंदा के दर्स में इंशाअल्लाह हम मुजारे मारूफ को मुजारे मजहूल बनाने का कायदा सीखेंगे। और भी कुछ मिसालें हैं यहाँ पर माजी के। वक्त हो गया है, हमारे पास आज प्रोग्राम भी है। तो एज तनाबा, देखिए एज तनाबा। एक और ये भी फेल देख लीजिए, एज तनाबा। क्या काम करना है? पहले वाले को जम्मा देना है, फिर आखिर से पहले वाले को कसरा देना है। फिर अब इन दोनों के बीच में दो हरूफ हैं, जीम और ता। जीम साकिन है, उसे कुछ भी नहीं करना है। और ता पर फतहा है, उसे लगाना है दम्मा। हो गया ओज तोनीबा, ओज तोनीबा। इसके अलावा भी चंद अफ़आल हैं इंशाअल्लाह। कायदा ऐसे ही होगा। अब तो हमने ये जो कायदा पढ़ा है, इसके अलावा फेले माजी के जितने भी अफ़आल आ जाएं, कोई भी फेल आ जाए, इसी तरह से आपने अमल करना है। शुरू में हमने एक अमल बताया कि पहले हर्फ को आंख बंद करके जम्मा लगा देना है। उसके बाद क्या करना है? आखिर से पहले वाला, आखिर वाले को, उस बेचारे को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है उसको। आखिर वाले बेचारे को खामोशी से रहने देना है। तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं करेंगे। उससे पहले जो हर्फ है वो हर्फ के पास चले जाएंगे, उसे देखेंगे कि उस पर कौन सी हरकत है। जो भी होगी वहां कसरा लगा देंगे। अब कसरा लगाने के बाद फिर देखेंगे ये कसरे वाला हर्फ और शुरू के जम्मे वाला हर्फ, इन दोनों हरूफ के बीच में जो हरूफ हैं वो है या नहीं है। नहीं भी हो सकते हैं, जैसे नुसीरा। नुसीरा में दोनों के बीच में एक नून जम्मा वाला हुआ, स्वाद कसरा वाला हो गया, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं भी हो सकते हैं। और अगर हो तो या तो हरकत वाले होंगे, मुतहर्रिक होंगे, या साकिन होंगे। यही दो चीजें हो सकती हैं किसी भी हर्फ पर, या तो मुतहर्रिक या तो साकिन। अगर साकिन है तो साकिन रहने देंगे, और मुतहर्रिक है तो उसे जम्मा लगा देंगे। जो कायदे, जो मिसालें हमने यहाँ लिखी हैं उसमें भी, और जो मिसालें हमने यहाँ नहीं लिखी हैं उन तमाम में यही कायदा आपको इस्तेमाल करना है, माजी मारूफ को माजी मजहूल बनाने के लिए। अब मुजारे मारूफ को मुजारे मजहूल कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते और उसकी वजाहत करेंगे। माजी को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर साथ में मुजारे को पढ़ लेंगे। दोनों को मिलाकर फिर माजी और मुजारे दोनों का मारूफ और मजहूल हम समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।